بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ صدق اللہ المولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، گزشتہ جمعہ کے اندر ان 7 خوش نصیب لوگوں کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میدان محشر میں، جس دن چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوگی اور یہ سورج جو ہزار میل ہم سے دور ہے وہ 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہم سے قریب آ جائے گا، جس کی وجہ سے گناہگار لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اور نہ ہی میدان محشر میں کسی قسم کا کوئی سایہ ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس سائے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 میں سے 3 کے تعلق سے گزشتہ جمعہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ سب سے پہلے جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے وہ ہے الامام العادل، یعنی عدل و انصاف کرنے والا حکمران، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ چنانچہ روایت میں ہے، فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ تیرے کتنے دشمن ہیں؟ تو شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کی امت میں سے میرے 15 دشمن ہیں۔ پوچھا آپ علیہ السلام نے کہ وہ کون کون سے ہیں؟ تو بہرحال وہ لمبی 15 کی فہرست ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس نے کہا اولہم انتا، یعنی سب سے پہلے شیطان کے دشمن نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ اور دوسرے کہا کہ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ بھی میرا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا دشمن ہے عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا دوست ہوگا وہ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے عدل و انصاف کے کرنے والے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے پوچھا کہ تیرے کتنے دوست ہیں؟ تو شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ کی امت میں سے میرے 10 دوست ہیں۔ نمبر 1 اس نے بتلایا کہ سلطان جائر، یعنی ظالم بادشاہ میرا دوست ہے۔ باقی 9 بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، وقت نہیں ہے کہ ان ساری تفصیلات کو بیان کیا جائے۔ بہرحال ظلم و زیادتی کرنے والا بادشاہ اور ظلم و زیادتی کرنے والا حکمران شیطان کا دوست ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ کبھی اگر اس قسم کا موقع آتا ہے تو کسی کی طرفداری نہ کریں، تعلقات کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، بلکہ چاہے کوئی ہو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اور دوسرے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنے جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے جوانی کا یہ قیمتی وقت اور جوانی کے قیمتی ایام
اس میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی فارغ کرنا چاہیے، نماز کے لیے بھی اور ذکر و اذکار کے لیے بھی اور اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت کے لیے بھی اور دیگر اور دین کے کاموں کے لیے بھی اپنے اوقات کو اس جوانی میں ضرور فارغ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدوں پر بھاری ہے۔ اور تیسری چیز یہ بیان کی گئی تھی کہ کوئی آدمی ہو اور اس کو کوئی خوبصورت حسین و جمیل عورت اچھے خاندان والی دعوت برائی دے، زنا کی دعوت دے، اور وہ آدمی یہ کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، رکاوٹ ہے، یہ کہہ کر وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسی خوبصورت حسین و جمیل عورت کو جو اچھے خاندان والی وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس برائی میں ملوث نہیں ہوتا، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 3 باتیں گزشتہ جمعے میں بیان کی گئی تھی۔ چوتھا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب آدمی جس کو میدان محشر میں عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ایک نماز سے فارغ ہوا کہ دوسری نماز کی فکر ہے، گھڑی پر بار بار نظر جاتی ہے اور اسے فکر رہتی ہے کہ میں ظہر پڑھ چکا ہوں، مجھے عصر کے لیے بھی جانا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے اسے نماز کی فکر رہتی ہے، کس طریقے سے مجھے جلدی مسجد میں پہنچنا ہے، صف اول میں جگہ پکڑنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مجھے نماز ادا کرنی ہے، اس طریقے سے نماز کی اسے فکر رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں قبیلے بنو سلمہ کی کچھ لوگ، جن کا قبیلہ مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر تھا، وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مسجد نبوی، اس کے قریب منتقل ہو جائیں۔ حضور پاک علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، آپ کو معلوم ہوا، تو آپ نے قبیلے بنو سلمہ کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ یہاں مسجد کے قریب کہیں منتقل ہونے والے ہو، سنو تمہارے مکانات جہاں ہیں وہیں رہو، اس لیے کہ تم اتنے فاصلے سے چل کر مسجد نبوی تک آتے ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جتنا دور سے آدمی چل کر مسجد کے اندر آتا ہے نماز کے لیے، اتنا ہی زیادہ وہ جو ہے ثواب کا حقدار کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہوں اور تمہارے درجات بلند ہوں؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک چیز مشقت اور ٹھنڈک کے موقع پر کامل وضو کرنا، اور دوسرے کثرت قدم، یعنی نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ قدم اپنے پیر اٹھا کر چلتے ہوئے مسجد کو آنا، اور تیسرے نماز کے انتظار میں بیٹھنا، نماز کے انتظار میں رہنا، کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں۔ اس لیے پیدل نماز کو جانا چاہیے، اور دور سے چل کر، اگر کوئی مسجد ہمارے گھر سے دور ہو تو ضرور چل کر جانا چاہیے، اور اس میں کوئی اکتاہٹ اور سستی و کاہلی نہیں برتنا چاہیے۔ جتنا دور سے آپ چل کر مسجد میں آئیں گے اتنے ہی زیادہ ثواب کے حقدار کہلائیں گے۔ تو بہرحال یہ چوتھا وہ خوش نصیب آدمی جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، رجل قلبہ معلق فی المساجد۔ اور ان 7 میں سے 5واں آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ، کہ وہ 2 آدمی
جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، تو ایسے دو آدمیوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دوست کی کیا خوبیاں ہونا چاہیے اور دوست کس کو بنانا چاہیے، کس سے تعلق اپنا رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ 3 چیزیں جس کسی میں دیکھو تو اسے اپنا دوست بناؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو اس کے باتوں کی وجہ سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہو، تو ایسے آدمی سے دوستی کرنی چاہیے۔ دوسرے آپ نے فرمایا کہ اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ایسے آدمی سے دوستی کرنا چاہیے۔ اور تیسرے اس کی اعمال سے آخرت کی یاد تازہ ہو یا کہ آخرت کی فکر پیدا ہو، یہ 3 خوبیاں جس میں ہو تو ایسے آدمی کو اپنا دوست بنانا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنی نشست و برخاست رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں دوست کہ جو گپ شپ کرتا ہوا رات میں 10، 11 اور 12 بجے تک بیٹھ رہا ہے، نہ نماز کی کوئی فکر ہے نہ اوقات کا کوئی خیال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ علامہ سعدی نے کیا بہت خوب کہا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ اچھوں کی صحبت میں رہو تو اچھے بن جاؤ گے، بروں کی صحبت سے بچو ورنہ برے ہو جاؤ گے۔ اس لیے سرپرست لوگوں کو بھی اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی کن سے دوستی کرتے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں۔ اچھے دوست میسر ہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اچھے دوست نہیں ہے تو فکر کرنا چاہیے کہ بروں کی دوستی کیسے چھوٹ سکتی ہے۔ 7 خوش نصیب آدمی جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں 6واں وہ آدمی ہوگا جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، رجل تصدق اخفاء، کہ وہ آدمی جو خاموشی کے ساتھ خفیہ طور پر صدقہ کرے، کہ کیا دیا، کتنا دیا، دینے والے ہی کو معلوم اور لینے والے ہی کو معلوم، کسی تیسرے کو خبر نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے صدقہ دینا خاموشی کے ساتھ میں بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، ایک ریاکار سخی کو، دوسرے قاری کو اور تیسرے مجاہد کو۔ اللہ تعالیٰ اس مالدار دولت مند ریاکار سخی کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اس مال کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ پروردگار کوئی مصرف خیر ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ کا عطا کیا ہو مال میں نے خرچ نہ کیا ہو، صرف نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا مختلف مقامات پر اور کار خیر میں کہ تجھے سخی کہا جائے، دنیا میں تجھے سخی کہا گیا اور تیری نیت میں ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، اور جس مقصد کے لیے تو نے یہ سب کیا تھا وہ تجھے حاصل ہو چکا، اب آخرت میں یہاں تیرے کچھ بھی نہیں ہے۔ منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور دوسرے قاری قرآن کو پیش کیا جائے گا، قاری قرآن سے اللہ تعالیٰ پوچھے میں نے علم قرآن تجھے عطا کیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ مولا آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے میں نے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، دنیا میں تجھے قاری کہا جا چکا، اب یہاں تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے تو نے قرات کی تھی اور تلاوت کی تھی وہ مقصد دنیا میں تیرا پورا ہو چکا، اب ہمارے پاس آخرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حکم ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی طرح مجاہد بھی حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ مجاہد سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ مولا کریم میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جہاد تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور تجھے بہادر کہا جا چکا، اب تیرے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر وہ کام چاہے چھوٹا سے چھوٹا ہو اور بڑا سے بڑا ہو، اللہ کی خوشنودی کی خاطر کرنا چاہیے۔ ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت کی خواہش بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس عمل میں چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ عمل ہو، ریاکاری، دکھلاوا اور شہرت اس میں اگر پوشیدہ ہوتی ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں ملتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے ہم جو ہے بہت ہی زیادہ اس سلسلے کے اندر محتاط رہیں، ہر کام اخلاص کے ساتھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ 3 چیزیں بالکل سچی اور پکی ہیں۔ کون سی 3 چیزیں ہیں وہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صدقے کا مال، کہ جو مسلمان صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اس لیے اس ڈر سے صدقہ کرنے سے آدمی کو ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے کہ میں پیسہ دیتا رہوں گا، صدقہ کرتا رہوں گا تو میں کنگال ہو جاؤں گا، میں خود غریب ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقے کی وجہ سے کبھی کسی کا مال کم نہیں ہوتا، اس لیے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کی خاطر ضرور دیتے رہنا چاہیے اللہ کے ضرورت مند بندوں کو۔ اور دوسری چیز فرمائی آپ علیہ السلام نے کہ کوئی مظلوم ہو، اگر وہ صبر سے برداشت سے کام لیتا ہے، واویلا نہیں مچاتا اور انتقام نہیں لیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، مظلوم کے عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ کوئی آدمی اپنے مال میں مانگ مانگ کر اضافہ کرنا چاہتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے بھیک مانگنے کی وجہ سے کسی کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ہاں ضرورت پڑ جائے تو کہ ضرورت کے حد تک کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے، لیکن مانگنے ہی کا دروازہ کھول لینا، زندگی بھر مانگ مانگ کر ہی کھانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بہرحال ان 7 خوش نصیبوں میں سے چھٹا وہ آدمی ہے جو خاموشی کے ساتھ خفیہ طور پر صدقہ کرے، رجل تصدق اخفاء۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے 7واں خوش نصیب آدمی جس کو قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ نصیب ہوگی، عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کی جائے گی، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، جو تنہائی میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو ایسا خوش نصیب آدمی بھی قیامت کے دن جو ہے رحمان کے عرش کے نیچے ہوگا۔ جس کے تنہائی میں آنسو بہ جائیں، یہ سب سے بڑا مخلص ہے۔ معجم کبیر تقریباً 25 جلدوں میں کتاب ہے، اس میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی آنکھوں پر جہنم کو حرام فرمایا ہے۔ کون کون سی وہ 3 آنکھیں ہیں؟ نمبر 1، وہ آنکھ جو سرحد اسلام کی حفاظت میں جاگے، ایسے آنکھ پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرمایا ہے۔ اور دوسری وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرمایا ہے۔ اور تیسری وہ آنکھ جو غیر محرم اجنبی عورتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ایسے 3 آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرمایا ہے۔ آج کس قدر جگہ جگہ نکڑوں پر، چوراہوں پر اور راستوں پر نوجوانوں کو، مردوں کو دیکھا جاتا ہے جو ہماری خواتین بہنوں کو گھورتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر کسی ضرورت سے کسی کام سے کھڑے ہوئے ہی ہوں تو اپنے نگاہوں کو نیچے کر لینا چاہیے، کسی اجنبی خاتون اور غیر محرم عورتوں پر اپنی نگاہوں کو نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 نشان
اور 2 قطرے بہت زیادہ پسند ہیں. 2 نشان اور 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. 2 قطرے، ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہہ جائے، اور دوسرا آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکل جائے، اللہ کے خوف سے بہنے لگ جائے، بہت زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. اور 2 نشان، ایک اللہ کے راستے کا نشان، جیسے اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، حج کے لیے چل رہا ہے یا دیگر اور اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پیروں میں نشان پڑ گئے، یہ نشان بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور دوسرا نشان عبادت کا نشان، جیسے سجدے کا نشان بعض لوگوں کو پیشانی پر پڑ جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو نماز میں قاعدے بیٹھنے کی وجہ سے پیروں پر نیچے ٹخنے کے پاس گٹھے پڑ جاتے ہیں. اس قسم کی عبادت کے نشانات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کریں، لیکن تنہائی میں اگر موقع مل جائے بلکہ موقع نکالنا چاہیے، اور تنہائی میں اس طریقے سے خلوص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ آنکھوں سے اگر آنسو بہہ جاتے ہیں ایسے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بہت پسند ہے. اور تنہائی میں ذکر کرتے ہوئے رونے والا آدمی ایسا خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. بہرحال یہ خلاصہ کلام یہ ہے، دونوں جمعہ کی گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی. تو اس دن جو ہے قیامت کے دن ایک ہی سایہ ہوگا میدان محشر میں، وہ عرش کا سایہ ہوگا. اس عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 7 خوش نصیب بندوں کو جگہ عطا فرمائیں گے. وہ کون خوش نصیب ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، عدل و انصاف کرنے والا حکمراں. دوسرے وہ نوجوان جو نوجوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو. اور تیسرے وہ آدمی جس کو کوئی عورت دعوت گناہ دے، دعوت زنا دے، اور وہ آدمی یہ کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر رکاوٹ بنا ہوا ہے. اور چوتھا وہ آدمی رجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. اور پانچواں وہ آدمی رجلان تحابا فی اللہ، کہ جو 2 آدمی آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اور چھٹا وہ آدمی رجل تصدق اخفاء، کہ خاموشی کے ساتھ خفیہ طور پر صدقہ و خیرات کرے. اور 7واں وہ خوش نصیب آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے سے کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 7 میں سے کسی نہ کسی زمرے میں ہمارا بھی شمار فرما دیں، اور میدان محشر کی گرمی سے اور میدان محشر کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور میدان محشر میں اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد